رمضان کے بعد کے مسلمان کی زندگی، یعنی میری اور آپ کی رمضان کے بعد کی زندگی. میری بہنوں اور میری ماؤں، کچھ دن پہلے یا ایک مہینہ پہلے میں اور آپ رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ سے یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ، آپ ہم کو مکمل رمضان عطا کیجئے، مکمل رمضان تک مجھے زندہ رکھیے، ہے نا؟ ہم یہی اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ، اس رمضان کے ایک مہینے کے لیے ہم کو مکمل طور پہ زندہ رکھنا تاکہ ہم خوب عبادات کر لیں. میری بہنوں، وہ رمضان کا ایک مہینہ، وہ مبارک اور بابرکت مہینہ میری اور آپ کی زندگی میں آیا. میں نے اور آپ نے اس ایک مہینے کے 29 دن ہم نے گزارے. وہ اس رمضان کے مہینے کی وہ مبارک راتیں، وہ بابرکت دن، وہ دن اور رات میں قرآن کی تلاوتیں، وہ قیام اللیل سے بھری ہوئی راتیں، وہ ایمان سے بھرے ہوئے ہمارے دل، وہ نیکی اور خیر کی طرف آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا. اس میں میں نے اور آپ نے جو نیکیاں کی ہے، وہ نیکیاں ہم نے کتنی کی ہے اور کتنی نہیں کی، یا ہماری نیکیاں کتنی باقی رہے گی، یہ کل قیامت کے دن ہی مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا. میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مہینے کے لیے 29 دن کے لیے مجھے اور آپ کو ایک ورکشاپ کرایا، ایک تربیتی ورکشاپ میں اور آپ کر چکے ہیں. 29 دن کی ایکسرسائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کرائی ہے. کس چیز کے لیے؟ اللہ مجھے اور آپ کو تیار کرنے کے لیے یہ ایک مہینے کی ٹریننگ اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. میری بہنوں، مجھے اور آپ کو ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی تاکہ آنے والے 11 مہینے میں اور آپ تمام کے تمام مسلمان اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنے والے بنے. میں اور آپ اپنے آنے والے 11 مہینوں میں اور آپ اپنی آخری سانس تک ایمان پر قائم رہنے والے بنے. اسی لیے مجھے اور آپ کو ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی. مجھے اور آپ کو ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی، یہ تربیتی ورکشاپ کرایا گیا تاکہ میں اور آپ اسلام پر چلنے والے بن پائیں. میری بہنوں، رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آیا اور چلا گیا. سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ میں نے رمضان سے کیا سیکھا؟ رمضان مجھے کیا سکھانے کے لیے آیا تھا؟ کون سی چیز کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کرنے کے لیے میری اور آپ کی زندگی میں رمضان آیا تھا؟ کون سی کمیاں مجھ سے اور آپ سے دور کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ ٹریننگ دی گئی؟ کون سی کوتاہیاں اور کون سے گناہوں سے مجھے اور آپ کو پاک کرنے کے لیے یہ رمضان آیا تھا؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کرنا. میری بہنوں، وہ نیکی کرنے کا جذبہ، وہ اطاعت کا شوق، وہ معاملہ، وہ ماحول جو رمضان میں تھا، مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گواہی دیجئے کہ کیا وہ ماحول، وہ معاملہ، وہ تمام کی تمام چیزیں اب بھی ویسے ہی باقی ہے؟ کیا وہ جذبہ، وہ شوق جو رمضان میں ہمارے دلوں میں تھا اللہ کی اطاعت کا اور اس کی فرمانبرداری کا، کیا وہ آج بھی غیر رمضان میں وہ جذبہ، وہ شوق باقی ہے؟ وہ فرمانبرداری جو رمضان میں تھی، کیا وہ اب بھی باقی ہے؟ وہ حلال اور حرام کے درمیان اس تمیز جو مجھے اور آپ کو ایک مہینے کے ذریعے سکھائی گئی، کیا وہ حلال اور حرام کی تمیز اب بھی باقی ہے؟ غور کیجئے. وہ ایک مہینے کے لیے جو مجھے اور آپ کو قرآن سے جوڑ دیا گیا، کیا وہ جوڑا ہوا رشتہ ابھی بھی ویسے ہی قائم اور دائم ہے؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے. افسوس، صدا افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کا مسلمان، رمضان کا مسلمان اور غیر رمضان کا مسلمان، میری بہنوں، یہ دو لفظوں میں زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے ایمان کی بلندی آسمان کو پہنچ جاتی ہے. رمضانی مسلمان کے ایمان کی بلندیاں آسمان کو چھونے لگتی ہے. لیکن جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے، وہ ایمان کی بلندی زمین کی اندر گہرائیوں میں، زمین کی تہوں کے اندر چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایمان نظر ہی نہیں آتا. یہ معاملہ آج ہمارے پاس موجود ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک مہینہ مکمل طور پر ٹریننگ دی ہے. میری بہنوں، 29 دن اللہ نے مجھے اور آپ کو ایکسرسائز کرائی ہے. کس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا؟ میری بہنوں، کیا درس دینے کے لیے رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ کیا لیسن دینے کے لیے رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کرنا.
اور انشاءاللہ میری بہنوں آج میں آپ کے درمیان رمضان جو میری اور آپ کی زندگی میں آیا تھا، جو سبق لے کر آیا تھا، وہ تمام سبق تو میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن ان میں سے 5 سبق انشاءاللہ ضرور بیان کروں گی جو رمضان مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے آیا تھا، جس چیز کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ میری بہنوں وہ 5 لیسنز، وہ 5 سبق اللہ کے لیے اپنی زندگی میں اپنی موت کی آخری سانس تک تم عمل کرنے والی بن جاؤ، یقیناً تم اللہ کو راضی کرنے والی بن جاؤ گی۔ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں جو آیا، سب سے پہلا درس مجھے اور آپ کو دینے کے لیے آیا۔ رمضان کے آنے کا جو مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، رمضان کے روزوں کا جو اللہ نے مقصد قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 183، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم تتقون کا درس دینے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ رمضان دیا گیا۔ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آیا تقوی کا پیغام لے کر۔ میری بہنوں مجھے اور آپ کو جو تقوی کی ٹریننگ دی گئی رمضان کے ذریعے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، تو کیا یہ ڈر، یہ خوف صرف رمضان کے 1 مہینے کے لیے ہی دی گئی؟ کیا مجھے اور آپ کو صرف رمضان کے 1 مہینے کے لیے ہی اللہ سے ڈرنا ہے؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، نہیں، یہ تقوی کی ٹریننگ مجھے اور آپ کو صرف 1 مہینہ اللہ سے ڈرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ مجھے اور آپ کو آخری سانس تک اللہ سے ڈرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اپنی پوری زندگی یہ تقوی کے پیغام کو لے کر زندگی گزارنے کے لیے یہ ٹریننگ دی گئی ہے۔ میری بہنوں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ العمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 میں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کیا کہتے ہیں میری بہنوں؟ اللہ کے لیے ان آیتوں پر غور کرو۔ اللہ اس آیت میں کس سے بات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے وہ چیز دیکھ لو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہو کر ہم کو آرڈر دے رہے ہیں، ہم کو حکم دے رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا رب آخر مجھ سے اور آپ سے کیا کہتا ہے؟ میری بہنوں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرنا ہے، الا وانتم مسلمون، اور یاد رکھو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو مرتے دم تک تم مسلمان رہنا۔ مجھے اور آپ کو کب تک ڈرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ صرف 1 مہینے کے لیے، 24 گھنٹوں کے لیے، روزے کی حالت کے لیے، 12 سے 14 جو گھنٹے ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے لیے، رمضان کے صرف 1 مہینے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ الا وانتم مسلمون، اللہ نے اس آیت میں کہا ہے یاد رکھنا مرتے دم تک تم مسلمان رہنا، یعنی تم کو اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اپنی موت تک۔ تم مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم اسلام پر عمل کرنے والے ہو، تم کو موت نہ آئے اس وقت کہ تم اسلام پر عمل کرنے والے ہو۔ میری بہنوں غور کیجئے، وہ ڈر، وہ تقوی جو مجھے اور آپ کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 1 مہینے کی مجھے اور آپ کو ٹریننگ دی ہے، کیا وہ ڈر، وہ تقوی اب بھی ہمارے دلوں میں باقی ہے؟ وقتیہ طور پر میرے اور آپ کے دل میں، ہمارے دلوں میں وہ ڈر 1 مہینے کے لیے آیا اور چلا گیا۔ اب اس کے بعد نہ ہمارے رب کا ڈر ہمارے دلوں میں باقی رہا، نہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہی۔ یاد رکھنا اگر ہمارے دلوں میں ڈر صرف وقتیہ طور پر آ گیا تو میری ان باتوں کو یاد رکھنا، اگر وقت تھوڑی دیر کے لیے آیا، صرف 1 مہینے کے لیے آیا اور چلا گیا، تو اس کے صرف 2 ہی مطلب ہو سکتے ہیں، 2 ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ایک تو میں نے اپنے اللہ کو اور اس کے احکامات کو سمجھ نہیں پائی، میں نے اللہ کو نہیں سمجھا اور نہ اس کے احکامات کو سمجھا، اور دوسری چیز میرے دل میں میرے رب کی سچی محبت تھی
نہیں, میں میرے رب سے محبت اور اس کی اطاعت کرنے والی تھی ہی نہیں. یہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یہی دو چیزیں ہو سکتی. اب اپنے دل سے سوال کر کے اپنے دل کو جواب دینا, اپنی ضمیر کو جھنجھوڑ کے سوال کرنا کہ میرے دل میں جو رمضان کے 1 مہینے کے لیے جو ڈر آیا تھا وہ ڈر اب کہاں چلا گیا؟ کیا ہو گیا ہے آج ہمارے دلوں کو؟ کیا ہو گیا ہے آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو؟ وہ تقویٰ, وہ ڈر کہاں چلا گیا؟ وہ کہاں ختم ہو گیا؟ رمضان ختم ہوتے ہی ہمارے غباروں سے ہوا کیوں نکل گئی؟ کیوں ہم اسلام پر مکمل عمل کرنے والے باقی نہیں رہے؟ جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ مجھے اور آپ کو کیا درس دیتے ہیں, اس کو یاد رکھو, ان آیتوں کو یاد کر کے آپ یہاں سے جاؤ تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والی ہماری یہ دنیا اور آخرت کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرنے والی بنے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا, اے لوگو تم داخل ہو جاؤ, فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ, مکمل طور پر. صرف 1 رمضان کے مہینے کے لیے تم کو اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے, فی السلم کافہ, تم کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے. اور تم کو شیطان کی جو پیروی نہیں کرنا ہے, شیطان جس طریقے سے تم کو بہکائے اس طرف تم کو بہکنا نہیں ہے, کیونکہ عدو مبین ہے, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تم کو یہ بات تمہاری یاد رکھنی ہے. میری بہنوں غور کیجئے, 1 مہینہ میں نے اور آپ نے رمضان کی ایک ٹریننگ میں جھوٹ نہیں بولا, سچ بولنے کی کوشش کی. غیبت ہم نے نہیں کی, ہم نے چغلی نہیں کی, ہم نے روزے کی حالت میں کسی کو گالی گلوچ نہیں کیا, ہم نے کسی سے لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا. یہ 1 مہینے کی ٹریننگ جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے, اس ٹریننگ کے نتائج, اس ٹریننگ کے ریزلٹ رمضان کے فوری بعد شوال کے مہینے سے نظر کیوں نہیں آتے؟ عام طور پر اگر ہم کوئی ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ ٹریننگ ہم کو ہمیشہ یاد ہوتی ہے, وہ ٹریننگ کو ہم نہیں بھول پاتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی 1 مہینے کی ٹریننگ جو مجھے اور آپ کو مسلسل بہترین انداز میں جو کرائی گئی ہے, وہ ہم فوری کیسے بھول جاتے ہیں؟ میری بہنوں مثال کے طور پر سنو, آج ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں پکوان کے ٹریننگز لیتی ہے نا کہ بریانی کیسے بنانا ہے, تہاری کیسے بنانا ہے, شور خورما کیسے بنانا ہے, یہ کیسے بنانا ہے, وہ کیسے بنانا ہے. بہت ساری چیزیں پکوان کی سیکھنے کے لیے ہم ٹریننگز لیتی ہے نا. تو مجھے بتائیے ٹریننگ ختم ہونے کے دوسرے دن ہی کیا وہ یہ بھول جاتی ہے کہ نمک کیا ہے, مرچی کیا ہے, شکر کیا ہے, پتی کیا ہے؟ بولیے, کیا وہ بھولتی ہے؟ نہیں بھولتی. تو پھر میری ماں اور بہنوں, یہ رمضان کی جو 1 مہینے کی ٹریننگ, 1 مہینے کا تربیتی ورکشاپ, 29 دن کی ایکسرسائز جو مجھے اور آپ کو کرائی گئی ہے, وہ عید کا چاند نظر آتے ہی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم اس ٹریننگ کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ جبکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس 1 مہینے کی ٹریننگ کرانے کے لیے, میرے اور آپ کے جو دشمن ہیں, جو دشمن مجھے اور آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک سکتا تھا, اللہ کی فرمانبرداری سے روک سکتا تھا, اللہ کی جو احکام ہے اس پر عمل کرنے سے روک سکتا تھا, ایمان پر قائم رہنے سے روک سکتا تھا, میرے اور آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتا تھا, مجھے اور آپ کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل کر سکتا تھا, مجھے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کے لیے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے سے جو روک سکتا تھا, اس دشمن کو, ہم سب کے سب سے بڑے دشمن کو بھی اللہ نے اس 1 مہینے کے لیے ہم سے دور کر دیا. ہم نے سنا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے, اللہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کتنی بہترین انداز میں مجھے اور آپ کو یہ ٹریننگ دیا میری بہنوں, اس کے باوجود بھی ہم اس ٹریننگ کو بھول چکے. عید کا چاند نظر آتے ہی ہم پوری ٹریننگ ہمارے دماغ سے غائب ہو جاتی ہے, پورا بلینک ہو جاتی ہے وہ ٹریننگ. نہ جانے ہم رمضان میں کیا سیکھے کیا نہیں, ہم کو یاد ہی نہیں. کیا ہو گیا ہے آج ہم کو؟ میری بہنوں یہ 1 مہینے میں غور کیجئے, 12 سے 14 گھنٹے میں میرے اور آپ کے سامنے دودھ بھی تھا,
पानी भी था, खजूर भी थे, तमाम के तमाम फ्रूट्स भी थे, खाने और पीने की तमाम चीजें थी। हम घर में अकेले थे, रूम में अकेले थे, लेकिन हमने नहीं खाया। हम नहीं खाए, क्यों? क्योंकि उस रब का खौफ था, रब का डर था। हालांकि वो चीजें हलाल है, पानी हलाल है नहीं है, हलाल चीजें, दूध हलाल है नहीं है, हलाल है, लेकिन 12 से 14 घंटे में जो रोजे की हालत में हम थे, उस रोजे की हालत में ये हलाल चीजें भी हमारे लिए हराम कर दी गई। तब हम अल्लाह के डर से उनको हाथ भी नहीं लगाए, उनके एक लुक़मे को भी हमने हमारे हलक के नीचे नहीं उतारा, एक पानी के खतरे को भी हमने हमारे हलक में नहीं डाला। मेरी बहनों, गौर करो, इफ्तारी के वक्त हमारा जो मामला था, ये रमजान बड़ी गर्मी में गुजरा ना। गर्मी के मौसम में वो प्यास की शिद्दत जो हमारी इफ्तारी से पहले, इफ्तार के वक्त से पहले थी, पानी सामने था, खजूर हाथ में थे, लेकिन हमारी ये हिम्मत नहीं हुई कि हम वो पानी को लेकर पिए या वो खजूर को खाए, है ना? गौर कीजिए, क्यों हमने नहीं खाया? क्यों हमने वो पानी का एक घुट, एक खतरा भी अपने गले में नहीं डाला? क्योंकि हम रब की इताअत और फर्माबरदारी के लिए उस वक्त सबसे ज्यादा आगे थे कि जब मेरा अल्लाह हुक्म देगा तभी मैं वो खाऊंगा। जब मेरा रब मुझसे कहेगा, जो जिस वक्त पे कहेगा वही वक्त पे मैं खाऊंगी, है ना? जब तक उधर से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद नहीं होती, जब तक वक्त नहीं होता इफ्तार तक, तब तक एक लुक़मा भी हम हमारे मुंह में नहीं डालते। गौर कीजिए, ये हलाल चीजें जो मेरे और आपके लिए 1 महीने के लिए हराम कर दी गई थी, 1 महीने में 12 से 14 घंटे में रोजे की हालत में हराम कर दी गई थी, इसके जरिए अल्लाह मुझे और आपको ये बात सिखा रहे थे, इस बात की ट्रेनिंग दे रहे थे कि ए मेरी बंदी, ए मेरे बंदे, तुझे हलाल चीजों से भी रोक दिया गया, वो हलाल चीजें भी तेरे लिए हराम हो गई रोजे की हालत में, ताकि तू 11 महीनों में हराम चीजों से बच जाए। तू हराम चीजों से अपने आप को बचा ले, हराम का एक लुक़मा भी तू अपने अंदर ना डाल। जिस तरीके से तू 1 सेकंड पहले भी अल्लाह के हुक्म के बगैर एक लुक़मा या एक कतरा भी अपने गले में नहीं डालती। लेकिन अफसोस मेरी माँ और बहनों, वो हलाल और हराम की तमीज जो रमजान मुझे और आपको सिखाने के लिए आया था, जैसे ही रमजान गुजर जाता है, जैसे ही ईद का चांद नजर आ जाता है, सूद के कारोबार फिर से शुरू हो जाते हैं, सूद का लेना और देना फिर से शुरू हो जाता है, मिट्टी के पैसे लेना और देना वो फिर से शुरू हो जाता है, बेटी की शादी में जहेज देने के लिए सूद का पैसा लेना शुरू हो जाता है, अल्लाह अकबर, फाइनेंस पे गाड़ियां लेना शुरू हो जाती है, फाइनेंस पे कारोबार शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के लिए गौर करो, क्या सीखे फिर हमने रमजान से? क्या सिखा कर गया रमजान मुझे और आपको? मिट्टी का 1 रुपया मेरी बहनों याद रखो, हराम है, हराम है, हराम है। आप सूद का 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्त वईद सूद के बारे में बयान करते हैं। अल्लाह खुद कुरान में बड़ी सख्त वईद, बड़े सख्त आजाब उनके लिए बयान करता है। हम क्या करते हैं? मजबूरी है ना, रमजान आया हो मुझे और आपको सिखाने के लिए, बोलो मजबूरी में रोजा है, रोजे की हालत में मजबूरी है, बल्कि पानी पी लेते। रोजे की हालत में मजबूरी है, भूख बहुत लग रही है, बल्कि खजूर खा लेते। हाँ, तो फिर गैर रमजान में मजबूरी की हालत में तुम मिट्टी से पैसे कैसे ले सकती हो? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इब्न माजा की यह हदीस है कि सूद के 70 दर्जे है। कितने दर्जे? 70 दर्जे है, और आखिरी 70वां दर्जा है अपनी मां से जिना करना। 1 रुपया सूद, अल्लाह अकबर, अपनी मां से जिना करने के बराबर है मिट्टी का 1 रुपया लेना, सूद का 1 रुपया लेना, या फाइनेंस के पैसे लेना, या फाइनेंस पे गाड़ी लेना, या फाइनेंस पे कारोबार करना, या बैंकों में जो सूद चल रहा ना, पैसा आ रहा भी जा रहा भी LIC का। गौर कीजिए मेरी माँ और बहनों, क्या सीखा फिर हमने रमजान से? ये रमजान मुझे और आपको जो चीज सिखाने के लिए आया था, क्या हो गया हमको आज? अल्लाह के लिए अपना मुहासिबा करना, खुद को चेक करना कि कहीं मेरा घर, मेरा शौहर, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी औलाद कहीं सूद में तो मुब्तला नहीं है, कहीं वो सूद का बिजनेस तो नहीं करते, कहीं वो फाइनेंस पे कोई चीज लेके तो नहीं रहे। अल्लाह उसके रसूल से जंग करने
दूध लेना। अल्लाह अकबर, क्या हम कर सकते हैं अल्लाह उसके रसूल से जंग? हाँ, लिहाजा मेरी बहनों अल्लाह के लिए अपना मुहासिबा करो और इन हराम चीजों से बच जाओ जिन चीजों से रोकने के लिए रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में, चाहे वो खुतबा निकाह हो, चाहे वो खुतबा जुमा हो या कोई भी खुतबा आप दे रहे हो, तो उन खुतबों में अल्लाह के नबी ये 3 आयतें जरूर तिलावत करते। वो 3 आयतें कौन सी हैं मेरी बहनों? सबसे पहली आयत सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 102 जो मैंने आपके दरमियान रखी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे कि उससे डरने का हक है। और याद रखना, मरते दम तक तुम मुसलमान रहना, इस्लाम पर अमल करने वाले रहना। मुशरिक, काफिर, मुनाफिक की मौत तुम नहीं मरना, मुसलमान की तुम मौत मरना। ये पहली आयत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में पढ़ा करते थे, अल्लाह से डराया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी आयत मेरी माँ और बहनों, सूरह निसा सूरह नंबर 4 सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 1 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इस आयत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार अपने हर खुतबे में पढ़ा करते थे। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये आयत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में पढ़ा करते थे। क्या है इस आयत का मतलब? या अय्युहन नास, पहली आयत में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों को डरने का हुक्म दिया। इस आयत में अल्लाह ने तमाम इंसानों को डरने का हुक्म दिया। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, उस रब से डरो जिसने तुमको एक नफ्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया। और मेरी बहनों, इसी आयत में अल्लाह मुझे और आपको 2 बार अल्लाह से डरने का हुक्म देते हैं। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस लफ्ज को याद रखना, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। रक़ीबा का लफ्ज अल्लाह ने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अल्लाह मेरा और आपका निगरानकार है, मेरी और आपकी निगरानी कर रहा है। मैं और आप अल्लाह की निगरानी में है, अल्लाह मुझे और आपको देख रहा है। लेकिन अफसोस, सिर्फ हमको दिल में रमजान के महीने में ही ये ख्याल रहता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जैसे ही रमजान खत्म हो जाता, ईद का चंद नजर आ जाता, हमारे घरों में 1 महीने के लिए टीवी के ऊपर जो पर्दा था वो ईद का चांद नजर आते ही उठ जाता। हमारी नौजवान नस्लें, कुछ बदबख्त तो ऐसे भी लोग हैं जो ईद के दिन अपने घर में गाने लगाते हैं, ईद के दिन फिल्म देखने के लिए जाते हैं, ईद के दिन ये पूरे सीरियल्स वगैरह देखते हैं कि 1 महीना हमारा गुजर गया, 1 महीने के अंदर क्या हो गया नहीं पता, इन्हें उसको मारी की, उन्हें उसको मारी की, इसका क्या हुआ कि उसका क्या हुआ कि, उसकी लव स्टोरी कैसा खत्म हुई कि इसकी लव स्टोरी कैसा शुरू हुई कि। ये स्टार प्लस, ये जी टीवी, ये कलर, यही इसी के अंदर हमारा दिमाग होता है, इसी की हमको फिक्र होती है कि क्या हुआ उसके अंदर। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, आपको उन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र इस चीज की करना है कि जिस चीज के लिए मेरे और आपके रब ने रमजान में तैयार किया है वो चीज मेरे और आपके अंदर बाकी है या नहीं है। इन्नहु काना अलैकुम रक़ीबा। रक़ीबा, अल्लाह मेरा और आपका निगरानकार है। मेरी बहनों, मुझे और आपको देख रहा है। एक मामूली से इंसान अगर हमको गुनाह करते हुए देख ले, मेरी बहनों, मामूली सा इंसान, एक इंसान, कोई हमारी माँ, कोई बहन अगर हमको गुनाह करते हुए देख ले तो दोबारा हम वो गुनाह नहीं करते ना, नहीं करते कि उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया, मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी बहनों, फिर अल्लाह मुझे देख रहा है, इस डर से क्या मैं गुनाहों को नहीं छोड़ सकती, क्या मैं टीवी को नहीं देखना छोड़ सकती। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए अपने घरों में ये टीवी के सिस्टम को खत्म करो, ये डिश के वायर को, ये डिश के एंटीना के ये वायर को कट करो, वरना ये तुम्हारे जन्नत के टिकट को कट कर देगा। टीवी तो छोड़ो, टीवी के बदले आज हमारे पास क्या आ गया हाथ में, एक बड़ा लंबा सा एक ऐसी चीज आ गई जो मुझे और आपको मुकम्मल तौर पर
کیا کرتی ہے ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں؟ 1 مہینے کے لیے وہ ٹی وی سے دور تھی نا, 1 مہینہ انہوں نے سیریل نہیں دیکھا نا, تو اس ٹی وی میں پچھلے پورے ایپیسوڈ دیکھ لیتے بیٹھتے انہوں کہ انہیں کیسا ہوا, کہ اس کا کیسا ہوا, کہ اس کو بچہ پیدا ہوا, اس کو شوہر ملا, اس کو ساس ملی, اس کو بہو ملی تو کیسا ملی, یہ ہم دیکھ لیتے بیٹھتے. اللہ اکبر. میری بہنوں, اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو, کیونکہ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت, تم جا کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ اتق اللہ حیث ما کنت, تم جا کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. تم چاہے گھر میں ہو, گھر میں اکیلے ہو, گھر میں تمہارے ہاتھ میں فون ہے, فون کے اندر پورا کا پورا موبائل ڈاٹا فل موجود ہے جیو, اس کے بعد بھی تم کو یہ بات یاد رکھنا ہے اتق اللہ حیث ما کنت, مجھے ڈرنا ہے میرے رب سے, میں جا کہیں پر بھی رہوں, چاہے میں کمل اوڑھ کے ہوں یا کمل اوڑھے بغیر ہوں, میرے ہاتھ میں یہ فون ہے. میں چاہے گھر میں اکیلی ہوں یا میں لوگوں کے درمیان ہوں یا میں بازار میں ہوں, ہمیشہ مجھے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت, میں جہاں بھی رہوں مجھے اللہ سے ڈرنا ہے. یہ تقوی کا درس دینے کے لیے رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آیا. اللہ کے لیے اس پیغام کو اپنے دل میں بٹھا لو, موت تک, آخری سانس تک اللہ سے ڈرنے والی بن جاؤ. یہ پہلا درس رمضان جو مجھے اور آپ کو دے کے چلا گیا. دوسرا لیسن, دوسرا سبق جو رمضان مجھے اور آپ کو دے کر گیا ہے وہ ہے اللہ کی فرما برداری اور نمازوں کی پابندی. افسوس, صدا افسوس, نمازوں کا کیا حال ہو چکا آج ہمارے پاس. جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا, چاند رات کو ہماری عشاء چلے جاتی, فجر بھی چلے جاتی, عید کی نماز برابر ہوتی, عید کی نماز ہم برابر پڑھتے, وہ 2 رکعت ہماری ہوتی, کیونکہ 360 کی نماز ہے نا, وہ 1 سال کے بعد ہم پڑھ رہے سو نماز ہے نا, وہ برابر ہوتی. ظہر کی نماز ہماری کہاں چلے جاتی, رشتہ دار ہمارے گھر میں آئے تو وہ ہماری نماز چلے جاتی. عصر کی نماز ہماری نیند میں چلے جاتی. مغرب اور عشاء ہم کسی کے گھر میں رشتہ دار بن کے گئے تو وہ چلے جاتے. اللہ اکبر. میری بہنوں, اللہ کے لیے اپنے نمازوں کی فکر کرو, نمازوں کی پابندی کرو, کیونکہ نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آیا تھا. مجھے اور آپ کو 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی, نفل نمازوں کی بھی اس کے اندر ٹریننگ دی گئی. ہم اللہ اکبر غور کیجئے, اس وقت ہمارا دل کتنی اللہ کی طرف میں آگے تھا. اللہ اکبر, کتنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے تھا کہ ہم 1 گھنٹہ تراویح کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, نفل نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن جیسے عید کا چاند نظر آیا, فرض نمازیں بھی ہم سے غل ہو گئی, فرض نمازیں بھی ہمارے چلی گئی. اور فرض نمازوں میں خاص طور پر فجر کی نماز, فجر کی نماز کے بارے میں تو پوچھو ہی مت. وہ مسجدیں جو رمضان میں مصلیوں سے بھر جایا کرتی تھی, عید کا چاند نظر آتے ہی وہ مسجدیں دوبارہ 1 یا 2 صف پر مشتمل ہو جاتی ہے, 1 یا 2 صف پر پلٹ جاتی ہے. کیوں؟ صرف یہ 1 چاند سے ہمارے اندر اتنی بڑی گمراہی کی تبدیلی کیوں آ گئی؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. میری بہنوں, اس رمضان میں اور آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی جو پابندی کرتی تھی, وہ مائیں, وہ بہنیں جو اپنے گھر کو تیار کرتی تھی, وہ بیویاں میری بہنوں جو اپنے گھر کو تیار کرتی تھی, اپنے شوہر کو اٹھایا کرتی تھی, اپنے باپ کو اٹھایا کرتی تھی, اپنے بچوں کو اٹھایا کرتی تھی, وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیویاں کہاں مر گئی, کہاں چلی گئی, کہاں دفن ہو گئی, جو خود بھی نمازوں کو چھوڑ چکی اور اپنے اولاد کو بھی ان کی نمازیں ہے یا نہیں ان کو معلوم ہی نہیں. غور کیجئے, کہاں چلا گیا وہ ایمان جو رمضان میں ہماری آسمان کی بلندیوں پر تھا, کہاں چلا گیا؟ اللہ کے لیے میری بہنوں, ہم ابلیس ہم نے سنا ہے نا کہ ابلیس کو اللہ نے گمراہ کر دیا, دھتکار دیا, جنت سے نکال دیا. کیوں اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھیے, قرآن پڑھیے, ہم کو معلوم ہوگا کہ ابلیس کو جو دھتکار دیا گیا, ابلیس کو جو گمراہ کر دیا گیا, صرف 1 سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے. کیا نہیں کرنے کی وجہ سے؟ 1 سجدہ. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے.
نہیں, اللہ کے سامنے نہیں, آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا. ابلیس آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا, تب اس کو دھتکار دیا گیا, تب اس کو گمراہ کر دیا. تو کیا میں اور آپ اپنی نمازوں کو چھوڑ کر, جس میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا ہے, تو پھر کیا میں اور آپ جنت کا ٹکٹ لے سکتے ہیں؟ کیسے پھر ہم جنت میں جائیں گے؟ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو جہنم سے؟ سوال کیجئے آپ اپنے آپ سے. ایک سجدہ بھی میں اور آپ نہیں چھوڑ سکتے. فرض نمازوں کو تو میں اور آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے, ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. میری بہنوں, ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر کوئی زنا کرتا ہے تو ہم اس کو بہت غصہ کرتے ہیں, ہے نا, مارتے ہیں, توڑتے ہیں کہ بدنامگی ہو جائے گی, زنا کیا ہے اس نے. اگر کوئی شراب پیتا ہے, کسی کی اولاد اگر شراب پیتی ہے تو ماں باپ اس کو لال پیلا کر دیتے کہ تو نے شراب پی کے میرے گھر میں کیوں آیا, ہے نا. اگر کسی نے چوری کی تو ماں باپ اس کے اوپر بڑے غصے سے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تو نے چوری کیوں کی, کیا تجھے ہماری عزت کا خیال نہیں تھا. وہ ماؤں کا یہ فکر ہوتی ہے نا. لیکن وہی مائیں, فجر میں بیٹا اگر سو جائے, وہی بیویاں جو پریشان ہوتی ہے کہ شوہر شراب پیتا ہے, وہ اگر فجر میں سو جائے, بیٹا اگر فجر میں سو جائے اور اگر اس کو اٹھایا جائے تو ماں کیا کہتی ہے, میرا بیٹا بڑی رات میں دیر سے آیا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی, اس کو سو جانے دو. میری بہنوں, زنا گناہ ہے, اس سے بدنامگی ہوتی, شراب پینا گناہ ہے, اس سے آپ کی عزت چلے جاتی, چوری کرنا گناہ ہے, تو کیا نمازیں چھوڑنا گناہ نہیں ہے؟ آج یہ ماں باپ کو یہ بات تو یاد رہی کہ اس کا بیٹا شراب پیے گا تو گمراہ ہو جائے گا, اس کی بے عزتی ہو جائے گی, اس کا کریئر برباد ہو جائے گا, اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد نہیں رہی کہ میرا بیٹا نمازوں کو چھوڑ دے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. غور کیجیے, ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا میری بہنوں, ایک. آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں نے غلطی کی تھی نا. قرآن اٹھائیے, قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا. ہم قرآن کو کبھی کھول کر پڑھتے ہی نہیں تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا. ابلیس نے بھی غلطی کی تھی اور آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی تھی. ابلیس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا, اور آدم علیہ السلام کی غلطی یہ تھی کہ اللہ نے ان کو جس جنت کے درخت کے پاس جانے کا حکم نہیں دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا, انہوں نے وہ درخت کے قریب بھی گئے اور وہ پھل بھی کھا لیے. دونوں نے بھی غلطی کی تھی نا میری بہنوں. لیکن توبہ کی توفیق کس کو نصیب ہوئی؟ آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام جیسے غلطی کرتے, جیسے نافرمانی کرتے, فوری رب کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. اللہ سے دعا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا, اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, یقیناً تو معاف کرنے والا ہے. غور کیجئے, ان دونوں کے واقعے سے مجھے اور آپ کو بڑا بہترین پیغام ملتا ہے میری بہنوں. دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. یعنی نافرمانی دو قسم کی ہوتی ہے. نافرمانی ایک قسم کی نہیں ہوتی, نافرمانی دو قسم کی ہوتی ہے. سب سے پہلی نافرمانی کہ اللہ نے تم کو جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے ان چیزوں کو کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. سب سے پہلی نافرمانی کیا ہے؟ جن چیزوں کا کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. اور جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام اگر ہم نہیں کریں گے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے, تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. شیطان کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا, سجدے کا حکم دیا تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا. اس سے اب آپ اپنا جائزہ لینا, اپنا خود کا محاسبہ کرنا کہ میں اپنے رب کی کتنی نافرمانی کرتی ہوں, کتنی نافرمانی کرتی ہوں. جن باتوں سے مجھے منع کیا گیا کیا وہ چیزیں بھی میں کرتی ہوں, یا جن چیزوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا وہ چیزیں میں کتنی کرتی ہوں. اللہ نے مجھے اور آپ کو 5 وقت ایک دن میں 5 بار نمازوں کا حکم دیا, تو کیا میں وہ نمازوں کی پابندی کرتی ہوں یا نہیں؟ وہی شوق سے, وہی جذبے سے, وہی جنون سے جو میں رمضان میں کرتی تھی, کیا اب بھی وہ شوق, وہ جذبہ باقی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا میری بہنوں, اپنے آپ سے سوال کرنا.
افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم لوگوں کو، آج خاص طور پر یہ خواتین کو، یہ ہماری مائیں اور بہنیں جن کو 3 وقت کا کھانا کھانا تو برابر یاد رہتا، 3 ٹائم کا کھانا، حالانکہ رمضان میں 2 ہی بار کھانے کی ٹریننگ دی گئی تھی، وہ ٹریننگ کے بعد میں یہ نہیں بول رہی آپ کو 3 بار کھانا کھانا حرام ہے، 3 بار ہم کو 2 بار کھانا کھانے کی عادت تھی نا، لیکن 3 بار کھانا کھانا یہ بات ہم کو اچھے سے یاد رہتی، برابر یاد رہتی۔ جاب کرنے والے ٹیچر جو ہوتے، چاہے وہ گورنمنٹ ٹیچر ہو چاہے وہ پرائیویٹ ٹیچرز ہو، ان کو برابر یاد آتا ہے، برابر یاد ہوتا ہے کہ ان کو جاب پہ جانا ہے، وہ ہالیڈے نہیں لے سکتے۔ آفس کو جانے والے لوگ، ان کو برابر یاد رہتا ہے کہ مجھے ایگزیکٹ ٹائم پر مجھے وہاں پہنچنا ہے، آفس کو پہنچنا ہے، ورنہ میری جاب جا سکتی ہے۔ ہم کو اچھے سے یاد رہتا ہے کہ کب پکانا ہے نا۔ کاروبار کرنے والے کو اچھے سے یاد ہوتا ہے کہ اس کو کاروبار کب کرنا ہے، اس کو کاروبار کب کس وقت پہ کرنا ہے۔ دکان کھولنے والے کو یاد رہتا ہے کہ اس کو دکان کھولنا ہے۔ بنڈی لگانے والے کو یاد رہتا ہے کہ اس کو بنڈی لگانا ہے۔ ہم کو یاد رہتا ہے میری بہنوں کہ ہم کو کہاں جانا ہے، کہاں آنا ہے، کیا کرنا ہے، سب چیزیں یاد ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو وہ صرف اور صرف رب کے سامنے سجدہ کرنا یاد نہیں رہتا۔ نقصان صرف ہماری نمازوں کو ہوتا ہے نا۔ رمضان کی عید کے دن دیکھ لیجئے، اپنا خود کا محاسبہ کر لیجئے کہ عید کی دن کی میری کتنی نمازیں ہوئی، عید کے دن کی میری کتنی نمازیں ہوئی، عید کے بعد سے میری کتنی نمازیں گئی۔ گھر میں کوئی مہمان آ گئے تو شیر خورما تو برابر بنتا، بریانی تو برابر بنتی، انہوں کھانے والے بھی برابر ایک لقمہ نہ کم کھاتے نہ زیادہ کھاتے۔ لیکن نقصان اگر کسی کو ہوتا تو وہ صرف نمازوں کو ہوتا، اگر کوئی چیز جاتی تو وہ صرف نمازیں جاتی ہماری۔ اگر ہم کسی کے پاس مہمان بن کے چلے گئے تو برابر جو کھانا ہے وہ کھا کے آتے، بات کر کے آتے، معاملات بول کے آتے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہماری چھوٹتی تو صرف اور صرف ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں۔ رات کو دیر سے آئے تو ہماری فجر بھی چلے جاتی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میری بہنوں، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی بنو، اللہ کی نافرمانی کرنے والی مت بنو، اور اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے گھروں میں سکون اور راحت پیدا کرے، تمہاری زندگیوں میں سکون آئے، تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرتی ہے تو وہ فرمانبردار بن جائے، تمہارے شوہر کا کاروبار پورا ٹھپ ہو گیا، وہ کاروبار کو اگر تم اٹھانا چاہتی ہو، دکان نہیں چل رہی، وہ دکان میں منافع کمانا چاہتی ہو، تنگی کی زندگی چل رہی ہے، پریشانی اور مصیبت میں زندگی چل رہی ہے، مصیبت پریشانی اور تنگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو تو اپنے گھروں کو نمازوں کے پابند بنا دو۔ ہرگز مت مانو کہ اگر تمہارے گھر کا کوئی فرد بھی اگر نمازوں کو چھوڑ، اللہ کے لیے تم کو بولنا ہے، تمہارا منہ کھولنا ہے، تم کھولو اپنا منہ، بولو ان لوگوں کو، چاہے وہ تمہارا شوہر ہو، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، چاہے تمہاری وہ اولاد ہو، اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی کرنے والی بنو، کیونکہ یہ رمضان مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے آیا تھا، یہ درس دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ دوسرا لیسن تھا میری بہنوں۔ تیسرا لیسن جو مجھے اور آپ کو سکھا کر گیا ہے رمضان کے پورے مہینے میں، غور کر لیجئے میری بہنوں، ہمارے سینوں سے جو رشتہ مضبوط کر دیا گیا، ہم جو جڑے ہوئے تھے 1 مہینہ مسلسل اس قرآن سے میری بہنوں، جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، یہ قرآن واپس چلا گیا ہے وہی محرابوں میں، وہی جزدانوں میں، وہی الماریوں کے اوپر۔ غور کیجئے، رمضان کا 1 مہینہ سب سے زیادہ اگر ہم کسی سے جڑے ہوئے ہوتے تو یہ قرآن سے ہوتے۔ نمازیں تو 5 وقت کی ہوتی ہے، لیکن زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ گزرتا ہے۔ یہ قرآن سے اللہ نے جو میرا اور آپ کا جو رشتہ جوڑا ہے میری بہنوں، کیا یہ صرف ثواب کی نیت سے جوڑا کہ 1 مہینے کے لیے ثواب کما لو اور خاموش بیٹھ جاؤ؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، نہیں، یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں صرف ثواب لے کر آنے والا نہیں ہے۔ صرف 1 مہینے کے ثواب کے لیے مجھے اور میرے اور آپ کے رشتے کو قرآن سے نہیں جوڑا گیا، بلکہ یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے، انقلاب چاہتا ہے۔ وہ بے نمازی کی زندگی کو نمازی بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو اس قرآن سے جوڑا گیا۔ وہ گناہوں اور
برائیوں کی دلدل میں جو زندگی تھی اس زندگی کو اللہ کی فرما برداری، اطاعت میں اور نیکیوں میں گزارنے کے لیے یہ قرآن سے مجھے اور آپ کو جوڑا گیا۔ میری بہنوں غور کیجئے، 2019 کے الیکشنز جیسے اس کا رزلٹ آیا، مودی گورنمنٹ بول کے جیسے ہی ہمارے کانوں میں آواز آئی ہم پریشان ہو گئے، ہے نا؟ مسلمان پریشان ہو گئے، مسلمان ماں اور بہنوں کی بھی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ مودی حکومت آئی ہے ہمارا اب کیا ہوگا، مسلمان باقی رہیں گے یا نہیں؟ یہی فکر تھی نا میری بہنوں، یہی فکر تھی نا۔ مسلمانوں کی کبھی ایک مرتبہ حالت چیک کرو، اپنے آپ کو چیک کرو کہ آج ہم سب سے زیادہ اکنامکس میں پیچھے ہیں، معیشت میں سب سے زیادہ پیچھے ہم مسلمان ہیں، ایجوکیشن میں، تعلیم کے میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آج ہمارا حال وہی ہو چکا جو 1450 سال پہلے عرب کے لوگوں کا تھا۔ اسلام آنے سے پہلے، یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے وہاں کے لوگ ذلت کی وہ گناہوں سے بھری زندگی گزارتے تھے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے وہ لوگ۔ لیکن جیسے ہی اس مکے کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، وہ پاک روح جب مکے کی سرزمین پر آئی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے رسول بنا کر بھیجے گئے، تمام کے تمام انسانوں کے رسول بنائے گئے، وہ رسول صرف اور صرف مکے اور مدینے کے لیے بنائے نہیں گئے تھے بلکہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہ مودی کے بھی رسول ہیں، وہ ٹرمپ کے بھی رسول ہیں، ہر ایک کے رسول جو بنا کر بھیجے گئے۔ جس رسول پر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، وہ لوگ جو گناہوں کی زندگی میں تھے، برائیوں کی دلدل میں تھے، جیسے ہی وہ لوگ اس قرآن سے جڑ گئے میری بہنوں، وہ قوم جس کو 1450 سال پہلے یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اس وقت کی سپر پاور حکومتیں، یاد رکھو اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور حکومتیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر یعنی رومی حکومت اور فارسی حکومت، اتنی بڑی بڑی حکومتیں، لیکن انہوں نے اس مکے اور مدینے کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا کہ یہ اتنی جاہل قوم ہے کہ وہ کسی سے سننے والی نہیں ہے، کسی کے قابل نہیں ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، جب وہ قوم اس قرآن سے جڑ گئی، یاد رکھنا، جب وہ قوم اس قرآن سے جڑ گئی، یہ قرآن جو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، پوری دنیا میں امن، چین، سکون اور شانتی کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ قوم جب اس قرآن سے جڑ گئی تو پوری دنیا میں چین، سکون، شانتی کا پیغام لے کے نکلنے والی بن گئی۔ وہ قوم جس کو جاہل قوم کہا جاتا تھا، وہ قوم دنیا کی سب سے اچھی قوم بن گئی۔ جب ہمارے صحابہ اس قرآن سے جڑ گئے تھے نا، کتنے کے دن کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے، صرف رمضان کے لیے نہیں، پوری زندگی جب وہ اس قرآن سے جڑ گئے تو انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی پاورفل حکومتیں، روم اور فارس کی حکومتوں کو بھی انہوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں بھی جاتے فتح حاصل کرتے، جس زمین پر قدم رکھتے وہ زمین ان کی حوالے کر دی جاتی، جس جگہ بھی جاتے وہاں کی حکومت اسلامی حکومتیں بن جاتی۔ کیوں؟ سوچئے اور جواب دیجئے کہ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کا اصول، ان کا دین صرف اور صرف ایک چیز تھی، وہ یہ قرآن۔ وہ اس قرآن سے جڑے ہوئے تھے، ان کا اصول یہ قرآن تھا۔ میری بہنوں، میری اور آپ کی طرح صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں بنے تھے، وہ اسلام میں صرف اور صرف رمضان کے لیے داخل ہونے والے نہیں تھے۔ ان کو رمضان میں صرف اور صرف قرآن یاد نہیں آتی تھی، ان کو اللہ صرف اور صرف رمضان کے لیے یاد نہیں آتا تھا، ان کو نمازیں صرف رمضان کے لیے یاد نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اپنی پوری زندگی آخری سانس تک اس قرآن سے جڑے ہوئے تھے، آخری سانس تک، آخری سانس تک۔ اگر ہم بھی آخری سانس تک اس قرآن سے جڑ جائیں گے نا تو پھر ہم کو بھی قنوت نازلہ پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے ہی مودی گورنمنٹ آئی، 2019 کے الیکشنز کا اعلان ہوا، مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھانا شروع کر دیا گیا۔ قنوت نازلہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم کو اس قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن سے جوڑ دو، اس قرآن سے جڑ جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ ہم کو پھر وہی حکومت لوٹا کے دے گا، وہی مقام دے گا، وہی مرتبہ دے گا جو اللہ نے صحابہ اکرام کو عطا کیا تھا، جو پوری دنیا میں اسلامی حکومت کو کرتے ہوئے پھیل چکے تھے۔
میری بہنوں، قرآن جو میں نے اور آپ نے تلاوت کیا ہے، یہ قرآن کے احکامات صرف رمضان کے لیے نہیں تھے، اللہ کے لیے غور کرو۔ میرے اور آپ کی آخری زندگی کے آخری سانس تک مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کے ایک حصے کو لے کے ایک حصے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم بس اللہ کی عبادت کر لیتے بس۔ لیکن اللہ نے جو سب سے پہلا حکم دیا نا، اللہ کا سب سے پہلا جو حکم اس قرآن کے ذریعے زمین پر نازل کیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اس پر ہم کو عمل کرنا نہیں ہوتا۔ پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنا ہمارے سے نہیں ہوتا، تو کہاں بنے پھر ہمیں مکمل عمل کرنے والے؟ اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے ہم کو قرآن سے جڑنے کے لیے، جو رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آیا نا، اللہ کے احکامات کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا، صرف طوطا اور مینا کی طرح رٹا مارنے کے لیے نہیں آیا۔ میری بہنوں، اللہ کے سب سے پہلا جو حکم ہے نا، اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو، اس کو آپ کی زندگی کی آخری سانس تک عمل کرنا ہے۔ صرف شادی سے پہلے، رشتہ ہونے سے پہلے تب تک ہی آپ کو علم حاصل کرنا نہیں ہے، شادی ہونے کے بعد بھی آپ کو کرنا ہے، آپ کے بچے ہو جائے تب بھی آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ دادا بن جائے، آپ دادی بن جائے، آپ نانی بن جائے، آپ کچھ بھی بن جائے، آپ کو آپ کی زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور اس قرآن سے جڑنے کے لیے اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے میری بہنوں، تو پھر ہم کیسے قرآن سے جڑیں گے؟ بتائیے مجھے، کیسے جڑیں گے ہم قرآن سے؟ اللہ کے لیے جوڑو اپنے آپ کو قرآن سے۔ ایک دن بھی ایسا مت جانے دو جس دن آپ قرآن سے نہ جڑے ہو، اور اس قرآن پر مکمل عمل کرنے والے بنو، آدھے ادھورے نہیں۔ میری بہنوں، رمضان میں نے اور آپ نے پڑھا تھا نا، رمضان میں ہم لوگ پڑھے، کیا پڑھے ہم؟ قل یا اہل الکتاب، قرآن میں پڑھے نہیں پڑھے؟ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، پڑھے نہیں پڑھے؟ ایک مہینہ با جماعت تراویح میں، وتر، تراویح کے بعد وتر میں ہم قل یا ایھا الکافرون پڑھتے رہے، پڑھے نہیں پڑھے؟ قل ھو اللہ احد، پڑھے نہیں پڑھے؟ لیکن کیا اس پر ہم نے عمل کیا؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ ہم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے قل، کہو کہو کہو، پڑھو نہیں، کہو۔ کیا ہم نے کہا قل یا ایھا الکافرون؟ کافروں کو جا کے بتایا کہ قل ھو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے؟ بولیے۔ رمضان میں ہم نے پڑھا نا قل یا اہل الکتاب، کہہ دو ان اہل کتاب سے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل کتاب کون ہے، یہود کون ہے، نصارہ کون ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پھر میری بہنوں، کل قیامت کے دن کیا منہ لے کے جائیں گے ہم اللہ کے سامنے کہ اللہ میں عمل کرنے والی تھی؟ قل کہا اللہ نے، کئی ہزاروں بار اللہ نے کہا قل 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 قل، لیکن ہم صرف پڑھتے رہے، ہم نے کہا نہیں لوگوں سے جاتے۔ اگر میرے اور آپ کے صحابہ بھی میری اور آپ کی طرح پڑھ لیتے، اللہ کے نبی بھی خود ہم سے کہتے نہیں پڑھ لیتے، میں اور آپ نہ جانے آج اس وقت کس بت کے سامنے سر جھکائے ہوتے ہم کو نہیں معلوم۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، انہوں نے کہا ہم سے قل ھو اللہ احد، تب ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، ہم کو بتایا گیا۔ تو ہمارا کام ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں، اس قرآن سے جڑے، اس پر عمل کرے، اس پر غور کرے، اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے بنے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے۔ اس قرآن پر غور کرنے والے بنو، تدبر کرنے والے بنو۔ اللہ قرآن میں مجھے اور آپ کو غور کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے کہ تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے قرآن پر غور کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھو کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے مجھے منع کرتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے میری بہنوں، تو کل میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت میں شامل ہو جائیں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے نبی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے خلاف اللہ کو گواہی دیں گے، اللہ کو کہیں گے کہ اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کون کہیں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میری اور آپ کی شکایت کریں گے اگر ہم قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ لیں گے، اگر ہم قرآن سے اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے نا تو ہم اللہ کے نبی کی اس شکایت میں میں اور آپ شامل ہو جائیں گے۔ سوچئے میری بہنوں، وہ نبی جو دنیا میں کبھی کسی کی کوئی شکایت نہیں کی، اللہ کو کسی کے لیے کوئی بد دعا انہوں نے نہیں کی، میری بہنوں کل وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرے وہ لوگ ہیں اللہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا ہوگا حال ہمارا؟ پھر اس دن اپنا خود کا جائزہ لے لینا۔ میری بہنوں یاد رکھنا، اس قرآن سے ہم کو عزت بھی ملے گی اور ذلت بھی ملے گی۔ قرآن سے جڑیں گے تو عزت ملے گی، قرآن سے دور ہو جائیں گے تو اس دنیا اور آخرت میں ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں علامہ اقبال میں بڑے بہترین انداز میں کہا، کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ عزت چاہتے ہو، اسلامی حکومت چاہتے ہو، اسلام کے ڈنکے کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس رب کے ایک کلام پر، آ جاؤ اس کو مضبوطی سے تھام لو، پھر دیکھو اللہ ہم کو کیسی عزتیں عطا کرتا ہے۔ یہ تیسرا درس تھا میری بہنوں، یہ تیسرا لیسن تھا جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ چوتھا لیسن جو رمضان کے ذریعے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کی فکر۔ وہ اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے، وہ روزے جو ہم نے رکھے، وہ نمازیں جو ہم نے پڑھی، وہ تراویح جو ہم نے پڑھی، وہ قیام اللیل جو ہم نے کیا، وہ صدقہ اور خیرات جو ہم نے کیا، وہ نیکی اور خیر کے کام جو ہم نے کیا، کیا وہ ہمارے عمل قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ اعتکاف جو ہم نے رمضان کے آخری عشرے میں کیا، کیا وہ ہمارا اعتکاف قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اس بات کی فکر مجھے اور آپ کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ میری ماں اور بہنوں میرے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اس بات کی فکر ہم کو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے صحابہ کرتے تھے۔ خود اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 60 میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جو وہ اعمال کرتے ہیں، جو اس دنیا میں وہ کرتے ہیں اس کے لیے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی میری بہنوں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ آیت شرابیوں کے بارے میں ہے کہ وہ شراب پینے کے بعد اللہ سے ڈرے گا؟ کیا یہ زنا کرنے والے کے بارے میں ہے کہ وہ زنا کرنے کے بعد اللہ سے ڈرے گا؟ کیا یہ چوری کرنے والے کے بارے میں کہ وہ چوری کرنے کے بعد اللہ سے ڈرے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں اے عائشہ، نہیں، یہ گناہ کرنے والے کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو روزوں کو رکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی، روزہ رکھنے والا کیوں ڈرے گا؟ نماز رکھنے والا کیوں ڈرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتا ہے، اس کے دل اسی لیے کانپ اٹھتے ہیں کہ اس کے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کے اعمال کی قبولیت کی فکر اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میری بہنوں اللہ کے لیے آپ اپنے آپ سے سوال کرنا، کیا میں نے اور آپ نے کبھی اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرے اعمال قبول کر لیجئے؟ میرے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اس بات کی فکر کیا کبھی ہم کو ہوئی؟ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کے دیکھو، ہم کو معلوم ہوگا۔ میری بہنوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے قرآن کی 114 صورتوں میں سے 70 صورتیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کے یاد کی تھی۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ مسواک توڑو، جھاڑ سے مسواک توڑو۔ جب وہ توڑنے کے لیے اوپر چڑھے اور ان کی جو پنجڑیاں تھی وہ بڑی کمزور تھی، بڑی دبلی اور پتلی تھی، جیسے ہی وہ نظر آ گئی، اوپر جھاڑ پہ چڑھنے پر نظر آ جاتی ہے، وہ جب نظر آئے گی تو صحابہ اکرام ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابن عباس اس بات کو روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو باندھتے ہیں
کہ جیسے ہی صحابہ ہنس پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابن مسعود کا، عبداللہ بن مسعود کی جو ایک پنجڑی ہے، اس ایک پنجڑی کو کل قیامت کے دن ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور احد پہاڑ کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ ابن مسعود کی، یہ عبداللہ کی پنجڑیاں ایمان سے اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس کی پنجڑیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ عبداللہ بن مسعود میری بہنوں اکثر اور بیشتر نفل نمازوں کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے، اور نفل نمازیں پڑھنے کے بعد بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیارا جواب دیتے، اللہ اکبر، جس سے آج ہمارے دلوں کو آج ہلانے کی ضرورت ہے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں اسی لیے روتا ہوں کہ اللہ میری کم سے کم 2 رکعت نمازوں کو اگر قبول کر لے تو میں متقین لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیسی فکر ہے ان کو، ایمان سے بھرے رہنے والے وہ دل اپنے اعمال کی قبولیت کی کیسی وہ فکر کرتے تھے میری بہنوں۔ پھر آج ہماری وہ فکر کہاں چلی گئی؟ ہم تو بڑے مست اور مگن کی زندگی میں ہیں کہ ہم تو خوب نمازیں پڑھ لیے، خوب قرآن کی تلاوت کر لیے، 1 ختم کر لیے، 2 ختم کر لیے، 3 ختم کر لیے، ہمارے اتنی عبادت کریش نہیں کوئی بھی، بس اللہ ہماری نہ تو اور کس کی عبادتوں کو قبول کرتے، فکر ہی نہیں ہے آج ہم کو۔ لیکن ہمارے وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارتیں دینے کے باوجود اپنے اعمال کی فکر کرتے تھے کہ اللہ میرے اعمال کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ میری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو معلوم کرنا ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے تو قبولیت کی نشانی کیا ہے، یہ غور سے سن لو۔ سورۃ اللیل اٹھا کے دیکھو، سورۃ اللیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیتوں میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں جو 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو صدقے کو کرتا ہے، جو پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، جو نیکی کی باتوں کو قبول کرتا ہے، فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں اور ان اعمال کی قبولیت کی وجہ سے اللہ اس کو اور نیکی سے سینکڑوں نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے سینکڑوں نیکیوں کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ ہمارے اعمال کو قبول نہ کرے، رمضان کے فوری بعد میری وہ جو نمازوں کا اہتمام جو رمضان میں تھا کیا وہ اب بھی باقی ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ نے ہماری نیکیوں کو قبول کر لی۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ جب ہماری نیکیوں کو قبول کر لیتے ہیں، ہمارے اعمال قبول کرتے ہیں تو ہمارے لیے سینکڑوں نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سینکڑے بڑی سے بڑی نیکی جو مشکل ہے اس کو بھی کرنا ہمارے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن رمضان کے بعد نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملی، پھر وہی گناہوں سے بھری زندگی، پھر وہی جھوٹ والی زبان، وہی غیبتوں والا بازار، وہی حسد اور جلن کی باتیں اگر ہمارے پاس موجود ہے تو پھر اللہ انہی آیاتوں میں اور پھر آگے کہتے ہیں اللہ 3 عادتیں اس کے پاس آ جاتی ہے جس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، وہ بخیل بن جاتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور وہ ہر نیکی کی بات کا انکار کرتا ہے۔ آپ کے سامنے سچ بولا گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ انکار کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کے راستے بھی آسان کر دیتے۔ نیکی قبول ہو گئی تو نیکی کے راستے آسان ہو گئے۔ اگر ہماری نیکی ہمارے اعمال قبول نہیں ہوئے تو ہمارے لیے بڑے سے بڑا گناہ، نماز چھوڑنا آسان ہو گیا، بڑا گناہ ہے آسان ہو گیا، سمجھ جانا کہ اللہ ہماری کوئی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ لہٰذا اپنے اعمال کی فکر کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ اس کے بعد میری بہنوں 5ویں چیز بڑی مختصر طور پر اپنی کر کے میری بات کو میں مکمل کر دوں گی۔ 5ویں چیز جو بڑی اہم ہے، نیکیوں کی حفاظت کی ہم اللہ سے دعائیں کرنا۔ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی نا، جو نمازیں ہم نے پڑھی نا، جو تلاوت قرآن ہم نے کیا، جو تہجد ہم نے پڑھی، یا پھر جو قیام اللیل ہم نے کیا، جو صدقہ ہم نے کیا، جو خیرات ہم نے کیا، جو اللہ کو منانے کے لیے جو کام کیے، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ان اعمال کی حفاظت کرے۔ کیونکہ میری بہنوں، اگر آپ ایک دکان سے اگر کوئی چیز آپ خرید رہی ہے، محنت کے پیسے تھے، محنت کے پیسوں سے آپ خرید رہی تھی، لیکن اس میں اگر کوئی سوراخ نکلا، آپ اگر چاول خریدنے کے لیے گئے،
وہ چاول جو خریدے تھے وہ چاول کا تھیلے کو نیچے سے سوراخ تھا، تو آپ مجھے بولو کیا وہ تھیلے کو ویسے اٹھا کے آپ کے گھر لائیں گی؟ نہیں. کیا کریں گے؟ ہم اس کو فوری اس کا حل نکالیں گے، فوری اس کو الٹا کر دیں گے. ہم وہ چاول کو ضائع ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہماری محنت کی کمائی کا ہے. اسی لیے میری بہنوں، اگر آپ جھوٹ بولیں گی رمضان کے بعد بھی، غیبت کریں گی، نمازوں کو چھوڑیں گی، حسد اور جلن کی چیزیں اگر آپ اپنے اندر رکھیں گی، تو پھر ہماری وہ جو نیکی ہم نے کمائی ہے نا، وہ ایک 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 کر کے پوری ختم کر دی جائے گی. اور یاد رکھنا میری بہنوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ کے پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو دھول کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے. وہ نیکیاں ان کے لیے کوئی کام نہیں آئے گی. صحابہ سن کے بڑے پریشان ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کون ہیں؟ ان کی صفات بتائیے، ان کی نشانیاں بتائیے کہ وہ لوگ کون ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ تمہارے بھائی ہے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں، لیکن جب بھی وہ اپنے آپ کو اکیلے میں پاتے ہیں گناہوں کو کر بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. اکیلے اور تنہائی میں اگر ہم گناہ کریں گے تو یاد رکھ لو، رمضان کی جو پوری عبادتیں ہیں نا، وہ پوری کی پوری عبادتیں اللہ دھول اور ذرات کے مانند ہوا میں اڑا دے گا. پھر وہ ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی، پھر ہم جنت میں جانے والے نہیں بن پائیں گے. اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے آپ اپنا محاسبہ کرو، خود کا جائزہ لو. رمضان ختم ہو گیا، ثواب اور نیکی کے موقع ختم نہیں ہوئے. رمضان ختم ہو گیا، نمازیں ختم نہیں ہوئی. رمضان ختم ہو گیا میری بہنوں، نیکی اور خیر کے کام ختم نہیں ہوئے. رمضان ختم ہو گیا، وضو کرنے پہ جو درجات ہمارے بلند ہوتے، جو ثواب ملتا تھا وہ ختم نہیں ہوا. رمضان ختم ہو گیا، یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی سے نہیں چلا گیا. رمضان ختم ہو گیا میری بہنوں، لیکن یہ قرآن پڑھنے پر ہدایت اب بھی باقی ہے. میری بہنوں، رمضان ختم ہو گیا، لیکن وہ روزے جو رمضان میں ہم رکھتے تھے، وہ نفل روزوں کی فرضیت، وہ نفل روزوں کی فضیلتیں ابھی ختم نہیں ہوئی. اس مہینے میں جو میں اور آپ جس مہینے میں ہے میری بہنوں، شوال کے روزے کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ اس کو ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب دے گا. شوال کے 1 مہینے میں ہم کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں. 2-2.5 مہینے کے بعد دیکھیے آپ، روزوں کی فضیلتیں ختم نہیں ہوئی. 2-2.5 مہینے کے بعد ایک ایسا روزہ آنے والا ہے جو میرے اور آپ کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. کون سا ہے وہ روزہ؟ بولیے کون سا روزہ ہے وہ؟ یوم عرفہ کا روزہ. عرفہ کا روزہ جس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عرفہ کا روزہ اگر کوئی رکھ لے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال کے اگلے اور دوسرے سال کے پچھلے اور اگلے. غور کیجئے، کیا یہ فضیلتیں ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی میری بہنوں. رمضان ختم ہوا میری بہنوں، رب کو راضی کرنے کے راستے ختم نہیں ہوئے. رمضان ختم ہو گیا، جنت میں جانے کے موقع ختم نہیں ہوئے. رمضان ختم ہوا، جہنم سے بچنے کی چیزیں ابھی ختم نہیں ہوئی. رمضان ختم ہوا، توبہ کے دروازے ابھی ختم نہیں ہوئے. اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اسلام میں مکمل طور پر داخل کر لو اور اللہ کی مکمل طور پر فرمانبرداری کرنے والی بن جاؤ. یہ رمضان میری اور آپ کی جو زندگی میں آیا تھا، مجھے اور آپ کو ایک درس دینے کے لیے آیا تھا. یہ مختصر طور پر 5 درس، 5 سبق، 5 لیسن میں نے آپ کے درمیان رکھی ہے. آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی. یہ میرا خود کا بنایا ہوا شعر ہے. علم اور عمل کے اے راہی، علم اور عمل کے اے راہی، عمل کی فکر اور حفاظت کی تو دعائیں کر. موقع دیا ہے رب نے تجھے، موقع دیا ہے رب نے تجھے، رب کو راضی کرنے کی تو فکر کر. آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم تمام کے تمام لوگوں کو جو رمضان کے 1 مہینے کی ٹریننگ کے ذریعے تیار کیا گیا ہے، اللہ ہم کو ہماری موت تک، آخری سانس تک اس پر عمل کرنے والیاں بنا دے. ہم کو ہماری آخری سانس تک اس قرآن سے جڑنے، اس پر عمل کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والیاں بنا دے. آمین یا